محمد خبیب ان کی اور پولیس افسر ہیں سب انسپیکٹر، ان کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کرامی ہو رہی ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا، محمد خبیب کو گرفتار کیا گیا اور ان کے جو پاس گاڑی تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی۔ کوئی بھی سوسائٹی، کہیں کی سوسائٹی ہو، اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ قانون کی عملداری ہو، بے خوف معاشرہ ہو ہر آدمی کے لیے۔ لیکن مجھے بلیو ہی نہیں ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ اس کے بعد ہمارا انصاف کیا ہونا ہے۔ اس کیس کے بعد تو اور مضبوط ہو گیا میرا وہ عقیدہ۔ کسی کی بھی والدہ کے بارے میں کوئی گستاخ کو لفظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے ادا کیے۔ پہلے تو اس نے یہ کہا میڈم باقی تو سب صحیح تھا، وہ نمبر پلیٹ کا ایشو تھا، باقی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بیٹے نے کہا سر آپ ایک ورژن سن رہے ہو، آپ کو میں دیکھا ہوں میری ویڈیو بھائی، ہم اس کی پہلے انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ قصور کس کا ہوا کیا، دونوں کا ورژن دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ جس کا بھی ہے اس پر کاروائی ہوگی، اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔ وہ کون شخص ہے جس کے کہنے پر ایف آئی آر کٹی ہے؟ کیونکہ مجھے پورے تھانے نے، پھر مجھے ایس ایس پی ساؤتھ نے، سب نے کہا بڑوں کے وہ بڑا کون ہے مجھے بتایا جائے۔ تو صدر پاکستان سے بھی اپیل کروں گا، اب میرے خاندان کے ساتھ جو ہی اگر آپ سن رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کی تحقیقات کریں کہ ایک چیز پر ہی کیوں وہ ایکشن ہوا، دوسری طرف کا پہلو کیوں نہیں دیکھا گیا۔ گاڑی کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ گاڑی پہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ جعلی قسم کی لگی ہے، مطلب پرائیویٹ گاڑی پہ ایس پی نمبر پلیٹ لگی ہے اور ہوٹر وغیرہ لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں۔ میرے بیٹے کی پراپرٹی نہیں، نہ وہ یوز کرتا ہے، اپنی والدہ کی گاڑی ضرور لے جا سکتا ہے، وہ والدہ کے نام گاڑی ہے۔ آپ کی وائف جب تھانے گئی، رات میں آپ لوگ گئے کہ کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی اور کہا کہ جی میں لے جاؤں گی بیٹے کو، چھڑا لوں گی، اس طرح کر لوں گی؟ بیٹے کو گرفتار ہی نہیں کیا تو کس کو لے جائیں گی؟ بیٹے کو تو میں یہاں سے لے کر گیا ہوں، نہ کوئی تلخ کلامی نہیں۔ ہاں یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہاں بیچ پہ بیٹھے، میں ایس ایس پی کھڑے، یہ آپ نے کیا کیا؟ صرف اس سے تھوڑا یہ اس کو شک گزرا کہ میں بھی یہ صبح کو سر جا کر ایس ایس پی کو کہیں، آئی جی کو کہیں، ڈی آئی جی کو کہیں میرا کھانا خراب ہو، میں ایک ایسی وائرل کروا دوں ویڈیو تاکہ میرا وہ کاؤنٹر ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر 2 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ خاتون افسر کے جو بیٹے ہیں محمد خبیب، ان کی اور پولیس اہلکار، پولیس افسر ہیں سب انسپیکٹر، ان کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کرامی ہو رہی ہے، اس دوران گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر یہی ویڈیو چلتی رہی اور اعلیٰ افسران جو ہیں پولیس کے، ان کے احکامات پر جو ہے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا اور جو اعلیٰ خاتون پولیس افسر ہیں ان کے بیٹے محمد خبیب کو گرفتار کیا گیا اور ان کے جو پاس گاڑی تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی۔ اس تمام تر واقعے کے بعد جو ہے وکلا بھی بڑی تعداد میں ڈیفینس تھانے پہنچے، کیونکہ محمد خبیب جو کہ خود بھی وکیل ہیں تو وکلا جو ہے وہاں پہنچے، اور اس کے بعد محمد خبیب کے والد بھی تھانے پہنچے۔ ان تمام تر واقعے کی اپڈیٹ کیا ہے، کس طرح پیش آیا، مزید آگے جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک اور ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے جو محمد خبیب نے پہلے بنائی تھی، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس سب انسپیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے محمد خبیب سے باتیں کر رہا ہے، کس طرح سے آپس میں ان کی رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ ہو، محمد خبیب کے ساتھ، جس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا۔ لیکن اس وقت یہ ویڈیو منظر عام پر نہیں تھی، اب یہ منظر عام پر آئی ہے تو ہم بات کریں گے محمد خبیب کے والد صاحب سے کہ سر کیا شروع سے یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا، کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو محمد خبیب آپ کے بیٹے ہیں ان کی جانب سے جو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جناب، میں یہ اس طرح سے تناظر سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی، کہیں کی سوسائٹی ہو، اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ قانون کی عملداری ہو، بے خوف معاشرہ ہو ہر آدمی کے لیے، لیکن بے خوف معاشرہ ہو ہر کسی کے لیے۔ لیکن مجھے یعنی کہ میں خود ایک پولیس افسر کا ہسبینڈ ہوں، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی بے خوف سوسائٹی میں، موجودہ سوسائٹی میں کوئی بے خوف انسان ہوں۔ اسی وجہ سے، اسی ڈر سے کہ اب میں اس لیے میں نے کہا کہ میں ویسے اپنے بیٹے کو اکیلا بھی چھوڑ سکتا تھا، لیکن مجھے بلیو ہی نہیں ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ اس کے بعد ہمارا انصاف کیا ہونا ہے۔ اس کیس کے بعد تو اور مضبوط ہو گیا میرا وہ عقیدہ۔ آپ اندازہ کریں کہ میرا بیٹے کو شادی پہ جانا تھا کہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی گاڑی میں گیا تو وہ گارڈ جو تھے پولیس والے، وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ والدہ نے کہا کہ میں اپنے اکیلے بیٹے کو کل کو بھیجوں، کوئی مسئلہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو وہ جب وہ شادی سے لیٹ آ رہا تھا، کیونکہ شادیاں کبھی کبھی دوست ہیں یار ہیں بیٹھتے لیٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیریئرس لگے ہوئے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے دیکھا بیریئر والا راستہ لیا، جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچا تو گارڈ تو اس کے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے، تو جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ راستے تھوڑا سا بند ہے، کوئی سفید گاڑی ہے اور ایک ٹارچ ہے یا نہیں ہے، کوئی پولیس کی وردی میں، رات کافی ہو چکی تھی، اور وہ ایک ایسے کسی کو آگے پیچھے کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا، اچانک اس نے ان کو جو ہے وہ روکا،
میرے بیٹے کو. تو میرے بیٹے کی عادت ہے, اس نے کہا جی پلیز یس, یہ آپ سن سکتے ہیں اس میں بھی. تو اس نے کہا شیشہ کھولو, شیشہ کھولو. تو اس نے کہا شیشہ کھولنے کے بعد اس نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں بھائی ایس ایس پی نسیم آرا کا بیٹا ہوں. تو گھر قریب ہے, یہ ظاہر ہے وہ خود بھی پہلے ایس پی کے لیفٹنٹ رہ چکی ہیں, تو ہر کوئی جانتا ہے پولیس, نام ہی کافی ہے, سینئر افسر ہیں. تو اس نے کہا چل ایس پی جو اس نے لے جائے, کسی کی بھی والدہ کے بارے میں کوئی گستاخ کو لفظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس نے ادا کیے. اور اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے منہ میں گٹکا پان جس کی ممانعت ہے, اور سرکولر نکلا ہوا ہے پچھلے آئی جی صاحب کا کہ ایسے لوگ کوئی چیکنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تھانوں میں پوسٹ نہیں کیے جاتے. یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ یہ نیگلیجنس ہماری کہ اس قسم کے لوگ جو تھانوں میں پوسٹ کیے جائیں, وائی. اور اس کے بعد جب اس نے یہ گھونڈی حرکت کی تو وہاں ویڈیو بنانا شروع کی. تو میرے بیٹے نے کہا اس کو ڈیلیٹ کرو, چھوڑو. لیکن اچھا ہوا کہ اس نے بھی اپنی ویڈیو بنا لی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں آپ نے دیکھی, یہ بات ختم ہو گئی. وہ جیسے ہی گھر آیا تو وہ بہت ہراس تھا اس معاملے میں, کیونکہ ان 2 سپاہی میں سے ایک سپاہی کو پکڑ کر اس نے جا کر تھانے میں رکھا ود سرکاری رائفل, اور شاید اس پر تھوڑا سا تشدد بھی ہوا لڑکے پر. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی, وہ جب یہاں آیا تو بڑا وہ ہراس, یوں کانپ رہا. میں نے کہا بیٹا ہوا کیا؟ 3 ساڑھے 3 بجے, اللہ نہ کرے والدین گھبرا جاتے ہیں. بولے یہ قصہ ہو گیا. ہم دونوں ایک ایسے شہری بھی ہیں اور قانون پسند ہے, وائف خود قانون. میں نے کہا بیٹا آپ یہاں بیٹھو, ٹھنڈے رہیے گا, ہم چلتے ہیں تھانے واپس. میں اس کو تھانے لے کر گیا, اور وہاں بیٹھے, ہم نے پوچھا, وہ لڑکا وہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کرنے کے بعد تو میری وائف کو جیسے ہی دیکھا تو وائف نے کہا میں ایس ایس پی, تب بھی وائف نے کہا میں ایس ایس پی ہوں, تم کو تب بھی تو اخلاق آتی ہے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو, اور یہ کیا کر رہے ہو اس کو بٹھا کر لڑکے کے ساتھ. تو وہ پھر کھڑا ہو گیا اور گھبرا گیا. پھر تھوڑی دیر میں ایس ایچ او کا پوچھا, ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھایا, ہم نے ویٹ کیا, ایس ایچ او صاحب آئے. دیکھو قانونی طریقہ, ہم نے ساری کہانی اس کو بتائی. ایسے جو دنگ رہ گیا کہ وہ سو رہا تھا اور پیچھے یہ کارروائی ہو گئی. اس نے کہا نو میڈم, آپ بڑی یہ لیں روزہ نامہ, جو آپ اس میں درج کرنا چاہتی ہیں, ان پر مقدمہ کرنا چاہتی ہیں, ان کی جو کر لیں. تھوڑی دیر میں وہ لڑکا سب انسپکٹر آیا, پاؤں تک پڑ رہا, میری والدہ ہیں, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, سب کچھ اس نے کیا. ہم نے کہا بیٹا پھر تھوڑا سا, میں نے کہا نہیں بیٹا بس جو ہوا اب کافی یہی تنبیہ. میں نے کہا بیٹا کیئرفل رہیے گا, ٹھیک ہے. یہ کر کے اور اپنا ہم خوشگوار موڈ میں انہوں نے سلوٹ ولوٹ مارے, ہم جا ہی رہتے. تو میرے بیٹے نے کہا بیٹا بابا وہ اس نے ایک مووی بھی بنائی تھی, میں نہ ریلیز کروں, لیکن یہ اس کو جو سرکولیٹ کر دے اور کوئی غلط ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس کو اس کے کہیں ڈیلیٹ کر دیں. تو ایسے جو نے کہا اگر ہوگی تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک. ہم چلے گئے. جب ہم چلے گئے تو صبح ہم اگر ہوتے تو ہم تو پھر نہ گھر میں ہوتے, نہ پہلے ہی بیل کرا رہے تھے, گاڑی کو کہیں بھی گھوم کر ایسی کوئی حرکت کی نہیں. ہم سوئے ہوئے تھے. ایسے جو صاحب آئے یہاں بیٹھے, کیسے ہیں وہ ایس ایس پی صاحب آئے ہیں ساؤتھ کے, وہ میڈم سے بات کریں گے, اور یہ معاملہ. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. میڈم نے ان کو بڑا کچھ کہا. اس نے کہا نہیں میڈم آپ تھانے آئے, اور میں بھی وہیں بیٹھا ہوا ہوں, جمعے کی نماز بھی, حالانکہ میں نے کہا پڑھ کر جمعے کی نماز بھی چھوڑ دو, ٹھیک ہے. ہی سیڈ کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دو, اور وہ میری نماز بھی گئی. یعنی یہ ہمارے ساتھ حالت ہوئی. یہ باخدا یہ میں اس فاطمہ مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے میری کوئی جمعے کی نماز, ویسے تو انسان خطا کار, وہ بھی میری گئی. میں بیٹھا تھا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں جس حالت میں تھے. وہاں جب ہم گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا. پہلے تو اس نے یہ کہا میڈم باقی تو سب صحیح تھا, وہ نمبر پلیٹ کا شدہ باقی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو بیٹے نے کہا سر آپ ایک ورژن سن رہے ہو, آپ کو میں دکھاؤں میری ویڈیو. اب بیٹے نے ویڈیو دکھائی تو ایس ایس پی صاحب مہروز نے ویڈیو جب دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یار یہ تھوڑا سا اب معاملہ گڑبڑ ہے, اور وہ وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد نسیم بھی چلی گئی, کہ میں نے کہا دیکھو کوئی اس کی اعلیٰ افسر کو سمجھائیں جا کر کیا ہوا ہے. تو ہم اس کو بھی سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ کوئی پبلک میٹر نہیں ہے, یہ پولیس ود ان پولیس ہے, اگر ہے بھی تو اس کو یہیں ریزالو کر دو, کہ اللہ نہ کرے. بولے نہیں اب تو یہ سرکولیٹ ہو گئی, یہ ہو گیا. میں نے کہا پھر آپ کیا ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کا مقصد ہے کہ اس پر آپ یعنی کیا کرو گے, یعنی کہ کل کو کوئی بھی ویڈیو سرکولیٹ ہو جائے آپ کو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. میں ایک دوسری چیز یہ کہوں گا, ایز اے فادر جو میں نے سب کچھ ابھی تک بھگتا ہے قانونی طریقے سے, بیٹے کو لے کر آیا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہو, میں سی ایم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, سندھ کے سی ایم سے, ٹھیک ہے, کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کس کے آرڈر تھے جس نے پہلی ویڈیو سے ہی اتنی بڑی کارروائی کی. اور اس کو چاہیے تھا کہ کم سے کم کوئی 1000 لوگ جمع نہیں ہو گئے تھے کسی ایریا میں کہ یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہ چاہتے کہ وہ اپنا کہتے کہ بھئی ہم اس کی پہلے انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ قصور کس کا ہے, ہوا کیا.
اور دونوں کا ورژن دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو پھر ہم اس کو جس کا بھی ہے اس پر کارروائی ہوگی. تو یہ کارروائی صحیح تھی. یہ کون سی کارروائی ہے؟ اور اگر جو ہے تو میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں اس کو کٹہرے میں لایا جائے. وہ کون شخص ہے جس کے کہنے پر ایف آئی آر کٹی ہے؟ کیونکہ مجھے پورے تھانے نے، پھر مجھے ایس ایس پی ساؤتھ نے، سب نے کہا بڑوں کے وہ بڑا کون ہے مجھے بتایا جائے. یا بڑوں کی کوئی ہم سے دشمنی تھی کیا؟ یا کوئی ہم کو اپوننٹ پارٹی ہیں یا کوئی سیاسی پارٹی ہیں، پولیس افسر ہیں، ایک شریف لوگ ہیں، کیوں بڑوں کی پارٹی؟ کون سی بڑی پارٹی؟ یعنی کون ہمارا انصاف کرے گا اس دھرتی میں؟ میں تو صدر پاکستان سے بھی اپیل کروں گا، اب میرے خاندان کے ساتھ جو ہی اگر آپ سن رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کی تحقیقات کریں کہ ایک چیز پر ہی کیوں وہ ایکشن ہوا، دوسری طرف کا پہلو کیوں نہیں دیکھا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی میری فیملی کو. میں تھانے گیا، میں ادھر بھی بیٹے کو لے کر گیا. میرے بیٹے کے ساتھ جو ہوا، کپڑے پھٹے، بڑا مسئلہ ہوا. اس کو جیل میں اس نے زندگی میں بیہائنڈ دی بارس نہیں دیکھا تھا. بٹھایا گیا، فوٹو نکالے گئے، میں مسلسل بیٹھا رہا. پھر میری شخصی ضمانت پر صبح رات کو چھوڑا گیا. پھر آپ سب لوگ وہاں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرا سارا ورژن چیک کیا، وہ ویڈیو دیکھی تو سب ہکا بکا رہ گئے. تو یہ تو الٹا مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو اس کی بدمعاشی تھی. اور کہیں سے بھی وہ پولیس آفیشل لگتا ہے، یہ بھی تو تحقیقات کی جائے کہ اس کے منہ میں کیا ہے اور وہ کس طریقے سے لوگوں سے وہ اس طرح بھی طے کر سکتا تھا. کوئی بھی تھا، بھلے میرا بیٹا نہ ہو تو پرائیویٹ. جی سر آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کا شناختی کارڈ دکھا دیں. مور دین دیٹ آپ اگر کوئی دیر سے آ رہے ہیں ابو بابا سے بات کرائیں، بات ختم. پیچھے اتنا بڑا ایکشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب کچھ ہوا ہے. مجھے اعلیٰ اختیار سے انصاف کی ضرورت ہے. میں صدر پاکستان کو کہوں گا، وہ ہماری فیملی کی عزت بھی کرتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، نسیم آرا کو بڑی عزت دیتے ہیں. اور میں سی ایم سندھ سے جانوں گا کہ یہ تھارو انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ کیا کہ کون سا بڑا. وہ کہتے ہیں کہ اسد رضا صاحب کہتے ہیں وہ بڑا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. کون بڑا جس نے اتنا ایکشن ہم پر اٹھوا دیا بغیر اس کے کہ پوری تحقیقات کرتا؟ آج ہم اتنی بڑی خواری سے گزرے ہیں، کیوں؟ میں اپنا موقف دے دیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کی جو وائف ہیں وہ ایس ایس پی ہیں. اچھا، جو گاڑی کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ گاڑی پہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ جعلی قسم کی لگی ہے، مطلب پرائیویٹ گاڑی پہ ایس پی نمبر پلیٹ لگی ہے اور ہوٹر وغیرہ لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی غلطی ہے؟ میرے بیٹے کی بیٹا اس لیے غلطی نہیں کہ میرے بیٹے کی پراپرٹی نہیں، نہ وہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کو ایک جگہ جانا تھا تو اپنی والدہ کی گاڑی ضرور لے جا سکتا ہے، وہ والدہ کے نام گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اور والدہ اور یہ جو اس قسم کے ہمارے ساتھ پچھلے واقع ہو چکے ہیں. ہمارا یہ جب بچے تھے تو ایک گاڑی ہماری اغوا ہوئی، میرے بچے اغوا ہوئے اور اللہ نے ان کو بچایا. بچے واپس آ گئے، ٹیکسی میں واپس آئے، روتے روتے آئے. بڑا میرا گھر میں پینک کریٹ ہوا. بس تھے ان کے سارے چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایس پی ایک ڈی ایس پی تھا مقصود، اس نے وہ گاڑی اغوا کروائی تھی سندھ پولیس کی. پھر ڈی آئی جی صاحب نے اس کو تنبیہ کی، وہاں کچھ نہیں، پولیس نے جب نہیں کیا. تو اب میں سلوٹ کرتا ہوں سائیں کامل علی شاہ صاحب کو، اور اس وقت کے سی ایم تھے، وہ ملتے تھے، سنتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمارا تدارک کیا، اس کو سسپینڈ کیا اور آئی جی کو کہہ کر بولے نو، یہ بڑا ناانصافی بھی ہے. اور وہ ہوا. اس کے بعد کئی ایسے واقعہ ہوئے اور اس طرح بھی ہوا کہ ہماری آفیشیل وہیکل جو ہے پچھلے سال یہاں سے چوری ہو گئی نثار شہید پارک سے، جس کا آج تک پتہ نہیں ہے. آپ کو کیا بتاؤں. اچھا، آپ کی وائف جب تھانے گئی، رات میں آپ لوگ گئے، تو ان کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی تلخ باتیں کی اور کہا کہ جی میں لے جاؤں گی بیٹے کو، چھڑا لوں گی، اس طرح کر لوں گی. بیٹے کو گرفتار ہی نہیں کیا تو کس کو لے جائیں گی؟ بیٹے کو تو میں یہاں سے لے کر گیا ہوں. وہ تو اب سی سی ٹی وی دے سکتے ہیں، گاڑی کے سب کچھ دے سکتے ہیں. میں بیٹے کو لے کر گیا ہوں نا. میں بیٹا، آپ یہ ایسا کریں، سی سی ٹی وی چیک کریں کہ میں بیٹے کو لے کر آؤں رات کو 4 بجے واپس. یہ بیٹا تھانے میں تھا. پوچھئے بیٹا تو ایسی کوئی تلخ بات بھی نہ کوئی تلخ کلام بھی نہیں. ہاں یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہاں بیچ پہ بیٹھے، میں ایس ایس پی کھڑے، یہ آپ نے کیا کیا. صرف اس سے تھوڑا، لیکن وہ تھوڑی ٹائم کے لیے. اس کے بعد جب اس نے معافی تلافی ہوئی تو ہم اتنے اچھے خوشگوار ماحول میں گئے، جو ٹی وی میں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سلوٹ کیا اور بات ختم ہو گئی. یہ اس کو شک گزرا کہ میں بھی یہ صبح کو سر جا کر ایس ایس پی کو کہیں، آئی جی کو کہیں، ڈی آئی جی کو کہیں میرا کھانا خراب ہو، میں ایک ایسی وائرل کروا دوں ویڈیو تاکہ میرا وہ کاؤنٹر ہو جائے. اور وہ کسی مجھے ایک اور افسوس ہے، یعنی بہت سارے چینل پر آپ پر نہیں، یعنی آپ نے ہمارا ورژن ہی نہیں لیا، ہمارا سنا نہیں. ہم پھر تو یہ پیکا ایکٹ کہاں گیا 2016 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ کسی کے خلاف تحقیقات کے بغیر آپ نے اس طرح ہی جو کچھ چاہے کر دیا. یہ تو ڈیفیمیشن کیس کے انڈر میں آتا ہے. کسی پر بھی میں اب وہ داخل کر سکتا ہوں کہ آپ نے میری کیسے پگڑی اچھالی، عزت کیسے اچھالی. ہاں وہ گاڑی مس یوز ہوتی، وہ میرا بیٹا کہیں لے جاتا، کہیں فائرنگ کرتا، کسی کو نقصان، وہ تو اپنے گھر آ رہا تھا نا. آپ کہیں سے بھی دیکھیں کسی پبلک کے آدمی کو اس نے تنگ کیا، یہی ہوتا ہے نا مس یوز، کہ کسی پبلک کے آدمی کو تنگ کرتا، کسی کو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا.
اچھا سر، یہ بتائیے گا دوسری ویڈیو آنے کے بعد جو ہے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مزید آگے کیا ہونا چاہیے؟ صحیح، مزید یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ریوائیو کر کے اس کا کیریئر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کل کو میں بھی وہ CSS دینا چاہے یا کچھ بھی دینا چاہے، اتنی بڑی میں مصیبت سے گزرا ہوں، اس کا خمازہ یہی ہے کہ اس کو ریورس کر کے FIR کو وہ ختم کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس شخص کا پتہ کیا جائے. ہاں میں CM صاحب سے اور صدر پاکستان سے اپیل کروں گا، خدا را اس کا پتہ کیا جائے کہ وہ کون تھا جس نے کہا کہ یہ سب کچھ کرو اور بغیر تحقیقات کے کہا ایک یک طرفہ ٹرین چلاؤ، کون تھا وہ، اس کو وہ ٹریس ہو جائے گا. ظاہر ہے جب ایک SSU سے پوچھیں گے، اس نے کہا DIG نے کہا جس نے بھی کہا واٹ ایور، میں نام نہیں لے رہا، آئی ایم ناٹ آسکنگ ٹیکنگ نیم آف اینی بڈی، لیکن جس نے اتنی جلدی آپریشن کروایا ہے وہ آخر ہے کون جس کو اتنی اجلت لگ گئی بغیر کسی چیز کے؟ کیوں؟ جو میں تو ساری مصیبتوں سے گزرا نا، اس کو تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا شخص کو. اچھا، ابھی انکوائری کمیٹی قائم کی گئی ہے، انکوائری افسر تعینات کیا گیا ہے، وہ انکوائری کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ نہیں آپ سنیں، میں ان کو شک نہیں کر رہا، وہ بڑے اچھے افسر ہیں. SP صاحب سے میں ملا وہاں پر جس کو انہوں نے رکھا ہے، لیکن میں کیسے سمجھوں کہ وہ اسی تھانے میں اور اسی علاقے کے اور ان لوگوں کی، جیسے دیکھیں ماضی میں کچھ ایسے IGs یا DIGs گزرے ہیں یا ایڈیشنل IG گزرے ہیں جن کو انکوائری دی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ انکوائری جو ہے وہ بالکل امپارشل ہوگی اور یہ کسی کو نہیں بخشیں گے، اس طرح کی انکوائری وہ لوگ کرتے تھے. اب مجھے واللہ علم، مجھے کیا پتا، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ایک امپارشل انکوائری کریں گے، ان کو قرار واقع سزا ملے گی. لیکن اتنا میں کیسے بھروسہ کر دوں، کیونکہ وہی ساؤتھ زون ہے، وہی لوگ ہیں، وہ اسی جگہ کے لوگ ہیں. اللہ خیر کرے. باقی میرا بھروسہ ہے وہ اچھے افسر ہیں، میں ان کو نہیں کہتا، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا تھا. محمد خبیب کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ رات میں یہ اپنے بیٹے کو خود تھانے لے کر گئے، اور اس وقت جو ہے ان کی اہلیہ جو کہ SSP بھی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھی، ساتھ گئیں، اور رات میں معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور واپس جب یہ آئے معاملہ ختم کر کے آئے تھے. لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی اعلیٰ افسر کی کال آتی ہے، اور اس کال کے بعد جو ہے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. یہ مقدمہ کیوں درج کیا گیا، کس کے کہنے پہ درج کیا گیا، یہ سوالات ہیں، اور یہ باقاعدہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اعلیٰ جو حکام ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ جو ہے باقاعدہ نوٹس لیں، صدر پاکستان اس واقعے کا نوٹس لیں، کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا. اتنا جلدی کیوں کی گئی ہے، اس کی بھی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، یہ مطالبہ ان کا. اور دوسری ویڈیو بھی آ گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے جو تلخ باتیں ہیں وہ پولیس افسر کی جانب سے کی گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے صورتحال اس طرح بگڑی. اب جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کے احکامات پر اتنی جلدی مقدمہ درج کیا گیا ہے. جی.